اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی میری یہ ویڈیو خانہ کعبہ کے اس واقعے کی طرف ہے کہ جب ابراہ نے اپنے ہاتھی کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن اللہ پاک نے ابابیل جو کہ ایک پرندہ ہے اس کے جھنڈ بھیجے اور انہوں نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ یمن حبشہ کا بادشاہ ابراہ تھا۔ اس نے شہر صنعا میں ایک گرجا گھر بنایا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے صنعا میں آئیں اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہیں حج کا میلہ ہوا کرے۔ عرب خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بہت بری لگی، چنانچہ قریش کے قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر غصے میں آ کر صنعا کا سفر کیا اور ابراہ کے گرجا گھر میں داخل ہو کر وہاں پر پیشاب اور پاخانہ کر دیا اور اس نے در و دیوار کو نجاست سے آلودہ کر دیا۔ اس حرکت پر ابراہ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے خانہ کعبہ کو ڈھا دینے کی قسم کھا لی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی اور ان کا پیشرو ایک بہت بڑا کوہ ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ شامل تھے، اور ابراہ نے اپنی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں عبدالمطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہی عبدالمطلب جو ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ یہ بہت ہی رعبدار اور نہایت ہی باہمت آدمی تھے۔ یہ ابراہ کے پاس آئے اور ابراہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابراہ نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو تمہارے کعبے کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں، جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت مقدس و محترم مقام ہے، آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں ہی کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ابراہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑ کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزین ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبدالمطلب نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کے حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی، اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا، اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابراہ کی فوج پر اس زور کی سنگ باری کی کہ ابراہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں جو کہ چھوٹی چھوٹی تھیں لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگریزے فیل سواروں کے خود کو توڑ کر، سر سے نکل کر، جسم کو چیر کر، ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ابراہ کا پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا اور خانہ کعبہ محفوظ رہا۔ یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا اس سال کو اہل عرب عام الفیل، ہاتھی والا سال کہنے لگے، اور اس واقعے کے 25 روز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں اور اسی موقع پر ایک سورہ نازل فرمائی جس کا نام ہی سورہ فیل ہے، یعنی اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے کہ جو ان کے اوپر کنکر کے پتھر برساتے تھے اور انہیں ایسا کر دیا کہ جیسے کھایا ہوا بھس۔